ہمارے گاؤں میں ایک بابا جی تھے جو دم درود کیا کرتے تھے۔ پورے گاؤں میں کوئی بندہ بیمار ہوتا یا جانور، سب اسی سے دم کراتے تھے اور اکثر شفایاب بھی ہو جاتے۔ اپنی عمر کے آخری سالوں میں انہوں نے ایک مرتبہ تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ 3 دن کا سفر کیا۔ جماعت والے پنجاب کے ایک ایسے گاؤں میں گئے جہاں واقعی دینی تعلیم اور تربیت کی بہت ضرورت تھی۔ گاؤں میں ایک ہی مسجد تھی جو ویران پڑی ہوئی تھی۔ تبلیغی جماعت والوں نے مسجد کو صاف ستھرا کیا اور ڈیرے ڈال لیے۔ سارا دن جماعت والے مسجد میں رہے، خود ہی اذان دیتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، سیکھتے اور سکھاتے رہے، مگر باہر سے کوئی بندہ مسجد کے دروازے تک نہ آیا۔ جماعت والے تبلیغ کرتے تو کسے کرتے؟ دوسرے دن سے جماعت والوں نے محنت شروع کر دی۔ فجر کی نماز سے پہلے ہی باہر نکل کر لوگوں کو نماز کے لیے بلانے چلے گئے۔ فجر کی نماز ہوئی تو سارے نمازی جماعت والے خود ہی تھے، باہر سے ایک بندہ بھی نہ آیا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد جماعت والوں نے اپنے شیڈول کے مطابق مسجد میں وقت گزارنا شروع کر دیا۔ ظہر کی نماز سے کافی پہلے باہر نکل کر لوگوں کو تبلیغ کرنے لگے اور مسجد آنے کی دعوت دیتے رہے۔ کسی کی دکان پر جاتے تو کسی کے کھیت میں۔ جب جماعت والے تبلیغ کے لیے باہر نکلے تو عورتیں، بچے، بوڑھے سب جماعت والوں کو بڑی حیرت کی نگاہ سے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے۔ اگر کوئی جماعت والا کسی سے بات کرتا تو وہ بڑے تعجب سے اس کو سنتا اور جو ہی بات ختم ہوتی منہ موڑ کر چلا جاتا یا پھر دور جا کر کھڑا ہو جاتا۔ گاؤں والے تبلیغی جماعت والوں کو یوں تکتے گویا تبلیغی جماعت والے کوئی عجیب سی مخلوق ہے جو انہوں نے پہلی بار دیکھی ہے۔ خیر، ظہر کا وقت آ گیا، نماز بھی ہو گئی، عصر، مغرب اور عشاء بھی ہو گئی، مگر مسجد کوئی نہ آیا۔ آج تیسرا اور آخری دن تھا۔ امیر صاحب نے فیصلہ کیا کہ گاؤں کے کسی بڑے اور بزرگ آدمی کو ساتھ ملا کر تبلیغ کریں گے، شاید یہ گاؤں والے اپنے کسی بڑے بزرگ کی بات مان کر مسجد آ جائیں۔ امیر صاحب نے 2-3 ساتھیوں کو لے کر باہر نکلے تاکہ کسی معتبر بندے کو تلاش کیا جا سکے۔ امیر صاحب نے دیکھا گلی کے کونے پر سفید کپڑوں میں ملبوس ایک بابا چارپائی پر بیٹھا ہے۔ امیر صاحب ساتھیوں سمیت اس کے پاس پہنچے، ادب سے سلام کیا، شفقت سے حال چال پوچھا اور پھر اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ 10-15 منٹ لگا کر بابا جی کو سمجھایا اور مدد کرنے کے لیے راضی کیا۔ بابا جی اٹھ کر چلنے ہی والے تھے کہ بابا جی کے پوتے نے کام خراب کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جماعت والوں کے ہاتھ میں تسبیح تھی جو وہ اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہتے تھے۔ بابا جی کے پوتے نے وہ تسبیح دیکھ لی اور ضد پکڑ لی کہ مجھے یہ تسبیح چاہیے۔ بابا نے اپنے پوتے کو پہلے تو پیار سے سمجھایا، لیکن جب وہ بچہ نہ مانا تو بابے کا میٹر شارٹ ہو گیا اور بچے کو لگائی 2-4 تھپڑیں۔ لو جی، بچہ جا پڑا زمین پر، ایڑیاں رگڑنے لگا اور زور زور سے چیخنے لگا۔ یہ شور سن کر بچے کی دادی گھر سے بھاگتے ہوئے آئی اور گالیاں دینے لگی، ارے کس کمینے نے مارا تجھے، مجھے بتا تو صحیح۔ پتہ چلا کہ بابے نے مارا ہے تو اب یہ بڈھا بڈھی آپس میں لڑنے لگے۔ جماعت والے خاموشی سے دیکھ رہے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ امیر صاحب کو بات سمجھ آ گئی کہ جب تک یہ بچہ چپ نہیں کرے گا یہ بابا یہاں سے قدم نہیں لے گا۔ جماعت کے ایک ساتھی نے بھاگ کر بچے کو اٹھایا، اسے پہلے اپنی تسبیح دی، پھر کچھ پیسے دیے۔ تسبیح اور پیسے ملتے ہی یہ بچہ تو خاموش ہو گیا، مگر ساتھ کھڑے گاؤں کے کچھ بچوں نے یہ منظر دیکھا تو زور زور سے پکارنے لگے، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں کے درجنوں بچے اسی گلی میں جمع ہو گئے اور زور زور سے کہنے لگے، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر۔ جماعت والے پریشان تھے کہ اب یہ کیا سین ہے، آگے بچے، پیچھے بچے، سجے کھبے بچے ہی بچے۔ کسی کی شلوار نہیں تھی، کسی کی قمیض نہیں تھی، اور کچھ ماؤں کے شہزادے تو ایسے تھے جنہوں نے نہ شلوار پہنی تھی نہ قمیض، بالکل ننگ دھڑنگ۔ جماعت والے بابے کو کہتے، بابا جی چلو یہاں سے مسجد چلتے ہیں، مگر بابا تو ذہنی طور پر ریٹائر ہو چکا تھا۔ وہ جوتا اتار کر کبھی ایک بچے کے پیچھے بھاگتا، اسے ماں کی گالی دیتا، کبھی دوسرے بچے کے پیچھے بھاگتا، اسے بہن کی گالی دیتا۔ یہ سین دیکھ کر تو جماعت والے بھی کہنا شروع ہو گئے، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر۔ آخر کار تنگ آ کر جماعت والوں نے بابے کو اور بچے کو وہیں چھوڑا اور واپس آ گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ پورے گاؤں میں یہ ریت ہے کہ جب بچوں میں کوئی چیز تقسیم کی جاتی ہے
تو سارے بچے مل کر زور زور سے نعرے لگاتے ہیں، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر۔ جماعت والے مسجد آ گئے اور آوازیں ابھی بھی آ رہی تھیں، یا اللہ خیر۔ اگلی مرتبہ ایک کسان کو نماز کی دعوت دینے کے لیے اس کے کھیت میں گئے تو وہ ڈنڈا اٹھا کر پیچھے بھاگ پڑا کہ میں اپنا کام کروں، یہ تمہاری بات سنوں۔ 3 دن پورے ہو گئے اور آخر کار جماعت والے بڑے غمگین ہو کر اپنے اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔